ہاتھوں میں موم بتیاں روشن تھیں۔ ہوا کے جھونکے موم بتی روشنی کو چھیننے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 کمرے تھے۔ ہم سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ موم بتی کی روشنی نے اندھیرے کمرے کو نیم روشن کر دیا تھا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی، دیوار پر جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال رہی تھی۔ وہ سمٹے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے موم بتی کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا تھا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ الماری کھل گئی اور اس پر ایک مکڑا گرا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کا سانس پھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اسے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک کپ کپی اس پر طاری تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج اس کے ڈر میں اضافہ کر رہی تھی۔ دروازے کی کھٹکھٹاہٹ نے اس کی نیندیں چھین لی تھیں۔ وہ سمٹے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے اچانک باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازہ جن کے ذریعے سحر، واجد، ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب ہو گئے۔ ساجد، واجد، سحر سب غائب ہو چکے تھے۔ وہ چلنے لگی۔ گرج چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی وہاں موجود نہ تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹ بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکا ہو گیا۔ وہ نئی جگہ اور گیلے کپڑوں میں سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی خوف سے بند کر لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر بیٹھ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے آنے لگی۔ اس نے ہاتھ میں موم بتی لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی۔ پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود موم بتی ہوا کے جھونکے سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا مگر تانیہ وہاں موجود نہ تھی۔ تانیہ، تانیہ، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ، یہ تم ہو؟ تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ واضح ہونے لگی۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا مگر جب بھی وہ نچلی سیڑھی پر قدم رکھتا ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔
وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ موم بتی بجھ گئی۔ اندھیرا پوری حویلی میں چھا چکا تھا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہوئی مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز گل ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے میں شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کی شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا، وہاں تانیہ تھی۔ وہ خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہلکانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ زمین سے اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا مگر تیز ہوائیں مزاحمت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کھڑکی کو بند کرنے کے غرض سے باہر نکالے تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے بازو پر نمودار ہوئے۔ اس نے بازو دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف دیکھا تو وہ خون کی بوند اب غائب ہو چکی تھی۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کے بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانے دیا اور کھڑکی بند کرنے لگا۔ وہ پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دوڑتا ہوا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ سحر ان کے طرف دوڑتے دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر؟ تمہاری یہ حالت؟ کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، مزید یہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جلدی کرو، واجد کو ساتھ لیتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ گرجنے کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سر پر ہو۔ وہ چل رہے تھے۔ اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ موم بتی بار بار بجھ رہی تھی۔ واضح طرف پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظریں زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے موم بتی نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگی۔ ان کی نظر خون کے مخاز کی طرف گئی۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھی۔ سحر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی، اس نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے،
وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھنے لگے تو ایک آواز نے ان کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں سے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، ساجد نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں تم واجد نہیں ہو۔ ساجد نے پیچھے ہٹنے کو کہا مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں واجد ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا رک جاؤ ورنہ۔ ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے تو خون ہی بہے گا نا۔ اف، سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد چونک کر بولا۔ یار ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ اس حویلی میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، ہمیں یہاں اب اور مزید نہیں رہنا چاہیے، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں ہم کہاں جائیں گے؟ واجد نے پوچھا۔ کہیں بھی چلے جائیں گے لیکن اب اس حویلی میں مزید نہیں رک سکتے، تانیہ نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ کھل نہیں رہا۔ ساجد اور واجد نے بھی اس کی مدد کی مگر بے سود، اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک خوفناک ہنسی ہوا میں گونجنے لگی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ واجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں نظر آیا، اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہوتی گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ سیاہی کی جگہ روشنی نے لے لی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھی۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشان نہ تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر کے ساتھ اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی اسی کے پاس سے ملا مگر اس پر ان 4 کے انگلیوں کے نشان نہ تھے۔ اس خنجر سے ان سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔